بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں آپ کو ایک بہت ہی اہم خبر سے آگاہ کرنا بھی مقصود ہے۔ اس کے علاوہ آج بات کریں گے اس بھونچال کی جسے حکمرانوں نے اپنی دانست میں تو ٹال دیا تھا، اب آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ پھر عمران خان کی بہنوں کی آج ایک مرتبہ پھر بھائی سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ ریاست نے ناظرین جھوٹ اور دھوکے کو کس طرح بے شرمی کے ساتھ حکمت عملی کا نام دے دیا ہے۔ قوم کے نجات دہندہ نے لندن میں رکنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے۔ پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تقریباً 70,000 عازمین حج کے ساتھ کیا کیا ہے۔ پھر 3 بہادر ججز نے سپریم کورٹ کے تن مردہ میں جان کیسے ڈال دی ہے، اور بابر سلیم سواتی صاحب اکیلے ہی منرلز بل کے خلاف کیسے دیوار بن گئے ہیں۔ مگر پہلے بات ہو جائے دیار غیر سے آنے والی خبر پر۔ ناظرین، امریکی رکن کانگریس جو پاکستان کا دورہ کر کے امریکہ واپس پہنچے ہیں، انہوں نے ایک بار پھر جاتے ہی فری عمران خان کے ہیش ٹیگ کے ساتھ ٹویٹ کی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اپنے دورہ پاکستان کے بعد وہاں اور امریکہ میں رہنماؤں اور کمیونٹیز سے بات چیت کے بعد میں عمران خان کی رہائی کے اپنے مطالبے کو دہراتا ہوں۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان مضبوط شراکت داری جمہوریت، انسانی حقوق اور معاشی خوشحالی جیسی مشترکہ اقدار پر مبنی ہے۔ آئیے آزادی اور استحکام کے لیے مل کر کام کریں۔ ناظرین، میں نے گزشتہ ہفتے اسی جیک برگمین کے دورہ پاکستان کے دوران ہی عرض کیا تھا کہ برگمین کا یہ اصل بیان وہی ہوگا جو وہ امریکہ واپس پہنچ کر دے گا۔ دیکھ لیے ایگزیکٹلی وہی ہوا، وہی پرانا مطالبہ، وہی پرانا نعرہ، عمران خان کو رہا کرو، اب بھی اس کی زبان پر جاری ہے۔ اچھا ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 رکنی امریکی وفد کی اس دوران پاکستان میں اہم ترین طاقتور شخصیات سے ملاقات کروائی گئی تھی، اور اس ملاقات کا دورانیہ جو تھا وہ کم و بیش 4 گھنٹے پر محیط تھا۔ جی ہاں، 4 گھنٹے تک یہ اس 3 رکنی وفد کی، جس میں جیک برگمین بھی شامل تھے، ان کی ملاقات 4 گھنٹے تک اہم ترین طاقتور ترین شخصیات کے ساتھ جاری رہی تھی۔ اس ملاقات کے دوران امریکی وفد کو ایسی ڈاکومنٹریز دکھائی گئیں جس میں 9 مئی کے حوالے سے مواد تھا۔ اس میں عمران خان کے ایسے بیانات شامل کیے گئے تھے ان ڈاکومنٹریز میں، ظاہر ہے 4 گھنٹے کی ملاقات میں نہ جانے کیا کچھ ان کو دکھایا گیا ہوگا۔ ایسے بیانات شامل تھے جن سے یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ عمران خان ایک کٹڑ امریکہ مخالف سیاستدان ہے، مگر جیک برگمین کی ٹویٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری کوششیں رائگاں چلی گئی ہیں۔ وہ لوگ جن کا کہنا تھا کہ ساڑی امریکہ نال گل ہو گئی ہے، ان کے لیے میرے پاس خبر ہے کہ امریکہ میں چیزیں بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں۔ اچھا ناظرین، گزشتہ روز میں نے یہ ٹویٹ بھی کی تھی یہی خبر کہ میں نے اس دورے کے دوران بھی عرض کیا تھا کہ اصل موقف وہی ہوگا جس کا اظہار واپس برگمین جو ہے وہ امریکہ جا کر کرے گا۔ تو بہت سارے دوستوں نے کہا ہوا ہے کہ نہیں جی، وہ یہاں کیوں نہیں بولے، یہ وفد کے ارکان جو ہے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے کیوں نہیں بولے۔ اور جیک برگمین کو بھی انہوں نے خاصے آڑے ہاتھوں ہمارے کئی دوستوں نے لیے۔ تو ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے اس حوالے سے ہونے والی ملاقات کا جو احوال بتایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالات بالکل وہ نہیں ہیں جو حکومت اور سرکاری بھونپو بتا رہے ہیں۔ جیک برگمین نے امریکہ پہنچتے ہی پاکستانی امریکنز کو بتایا کہ انہوں نے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ملاقات کی کوشش کی جو نہیں کرائی گئی۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے بھی ملنے نہیں دیا گیا۔ 3 رکنی امریکی کانگریس کے وفد نے صحافیوں سے ملنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا، اسے بھی مسترد کر دیا گیا۔ اسی طرح جیک برگمین نے پاکستانی امریکنز کو بتایا
کہ انہیں پاکستان کے حالات سے متعلق اوورسیز پاکستانیز نے جو بریفنگز دی تھیں، پاکستان کے حالات اس سے کہیں زیادہ خراب ہیں۔ بقول ڈاکٹر شہباز گل، امریکہ میں رجیم چینج کے کرداروں کے خلاف جو کام جاری تھا وہ اسی تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور آنے والے دنوں میں سرپرائز امریکہ سے ہی آئے گا۔ اچھا، جن اپنے دوستوں کی ناراضی کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ جو اس کی ٹویٹ پہ بھی انہوں نے زیادہ اطمینان اور خوشی کا اظہار نہیں کیا، میں نے بھی نہیں کیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ جیک برگمن جب پاکستان میں تھے تب ان کی زبان کو تالا کیوں لگ گیا تھا، تب انہوں نے ایسی بات کیوں نہیں کی تھی، اور عمران خان اور ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات نہ کروانے پر احتجاج کیوں نہیں کیا تھا۔ تو ان حضرات کے لیے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جیک برگمن جو ہے وہ کوئی عمران خان کی پھوپھی کا بیٹا نہیں ہے، وہ ناظرین نہ ہی کوئی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والا ایم این اے یا ایم پی ہے، وہ ایک امریکی سیاستدان ہے، اور اس لیے ایک دوسرے ملک کے دورے کے دوران اس کو کچھ کمپلشنز کا خیال کرنا پڑتا ہے، اور انہی سفارتی آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری تھا اس کے لیے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان کی امریکہ سے پاکستان جب روانگی ہو رہی تھی، اس سے 2 یا 3 دن پہلے اس وفد کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی۔ اس کے باوجود اس وفد نے اس بات پر یہاں پہ اصرار ضرور کیا تھا، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس وفد کو اگر ملاقات نہیں کروائی گئی تھی تو کم از کم اس کا ذکر ان کو پاکستان میں رہ کر مہذب لفظوں میں ضرور کر دینا چاہیے تھا۔ اس بات میں میں اپنے جو اختلاف کرنے والے جو ناراض ساتھی ہیں ان کے ساتھ یہاں تک میں ضرور اتفاق کرتا ہوں۔ پاکستان میں ملاقاتوں سے متاثر ہوتا اور واپسی پر اپنے پہلے والے موقف سے وہ ہٹ جاتا، مگر ابھی بھی وہ ایسا نہیں ہوا کہ تب ناراضی تب بنتی نا کہ وہ پہلے والا موقف تبدیل ہو جاتا۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر واپس جا کر اس نے وہی بات کی ہے، اسی شد و مت کے ساتھ کی ہے، تو جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ کوئی پابند تو نہیں تھا کسی کا، اس نے کوئی پیسے تو نہیں لیے ہوئے تھے کہ وہ وہی بات کہتا جو ہم چاہتے ہیں، جو پوری قوم چاہتی ہے، ایسا نہیں تھا۔ مگر دیکھیں کہ وہ ابھی بھی ثابت قدمی کے ساتھ اپنے وہ اسی موقف پر ڈٹا ہوا ہے۔ دوسری بات میں جو ہمیشہ کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی دوسرے ملک کا سیاستدان جو عمران خان کے لیے آواز اٹھاتا ہے، جو حق کے لیے، سچ کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اسے ایک اخلاقی فتح سے زیادہ کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ عمران خان کی رہائی پوری قوم کی آواز ہے، اور اس کے لیے اصل جدوجہد جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو ہی کرنا پڑے گی۔ پاکستان کے لوگ اپنے لیڈر کے لیے اٹھیں گے تو باہر سے ملنے والی اخلاقی مدد بھی اسی صورت میں صرف کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسے ناظرین، عمران خان کی بہنوں کو آج بھی جیل میں اپنے بھائی سے نہیں ملنے دیا گیا۔ خان صاحب کی تینوں بہنوں کو اڈیالہ جیل سے دور ناکے پہ روک لیا گیا حسب معمول۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ بھی وہاں پہنچ گئے، تھوڑی دیر میں کارکن جو ہے بڑی تعداد میں وہاں پہ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ اسی دوران عمران خان کی بہنوں کو پیغام دیا گیا کہ علیمہ خان کے علاوہ ان کی باقی دونوں بہنوں کی عمران خان سے ملاقات کے لیے انتظامیہ تیار ہے، اور اس دفعہ اس بات پر علیمہ خان نے رضامندی سے دونوں بہنیں جو ہیں وہ بھیج دی ملاقات کے۔ عمران خان کے بھانجے قاسم خان کو ملاقات کے لیے دونوں بہنوں کے ساتھ علاوہ اڈیالہ جیل لے جایا گیا، مگر وہاں 2 گھنٹے انتظار کرانے کے بعد دونوں بہنوں کو بغیر ملاقات واپس بھیج دیا گیا۔ اس پر عمران خان کی بہن نورین خان بہت دل برداشتہ تھیں، جن کا کہنا تھا کہ میرے دل سے جیل انتظامیہ کے لیے بد دعائیں نکل رہی ہیں۔ ریاست ناظرین پستی کے جس گڑھے میں گر چکی ہے، یوں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ مزید پستی کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے، مگر ہم روز غلط ثابت ہوتے ہیں۔ وہ ہر ریاست جو ہے ہر نئے دن کے ساتھ اپنی پستی کا مزید ایک اور گڑھا کھود لیتی ہے۔ آخر بہنوں کی بھائی سے ملاقات میں کیا قیامت آ جائے گی، کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا؟ بہرحال کچھ اور لوگوں کی عمران خان سے ملاقات کرا دی گئی ہے، لیکن بہنوں کو آج بھی محروم رکھا گیا ہے۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے صدر مسلم لیگ نون اور NA 130 سے فارم 47 پر منتخب ہونے والے نواز شریف صاحب کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، اس لیے انہوں نے لندن میں قیام بڑھا دیا ہے۔
میں نے عرض کیا تھا آپ کو جب وہ روانہ ہو رہے تھے بیلاروس سے. نواز شریف صاحب اپنے اہل و عیال کے ہمراہ بیلاروس کے دورے پہ گئے تھے اور وہاں سے وہ 2 ہفتوں کے لیے لندن پہنچے تھے. اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا فوری واپسی کا ارادہ نہیں ہے. فی الحال بتایا گیا ہے کہ ان کی واپسی کا ٹکٹ جو ہے وہ اگلے ہفتے کے لیے ری شیڈیول کرا لیا گیا ہے، مگر یہ ہفتہ کتنے دنوں کا ہو سکتا ہے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس سے پہلے بھی نواز شریف سٹیمپ پیپر پر حلفیہ لکھ کر 4 ہفتوں کے لیے ملک سے باہر گئے تھے، مگر یہ پھر 4 ہفتے جو ہے وہ 4 سالوں پہ محیط ہو گئے تھے. جیسے ضیاء الحق مرحوم کے 90 دن جو تھے وہ 11 سال تک پھیل گئے تھے. اب ذرائع کے مطابق فی الحال لندن میں نواز شریف کی سیاسی بیٹری چارج کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارنے کا زخم بہت گہرا ہے. کوشش ہوگی کہ پہلے اس پریشانی سے میاں صاحب کو کسی طرح ذہنی طور پر چھٹکارا دلایا جائے. ناظرین شاید آپ میری بات سن کے حیران ہو رہے ہو کہ یہ کیا فضول سی بات ہے کہ ابھی تک. یقین کریں کہ جو نواز شریف کے قریبی حلقے ہیں وہ اس بات کی پورے تیقن کے ساتھ تصدیق کر رہے ہیں، آج بھی تصدیق کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے ہارنے کو دل پہ لیا ہوا ہے. نون لیگ کی پوری شکست کو نہیں، اپنی ذاتی شکست کو اس حلقے سے اور اس بری طرح شکست سے انہوں نے دل پہ گہری چوٹ اس کو سمجھا ہے. اور جب وہ اس صدمے سے باہر آ جائے تو پھر میاں صاحب کو پلاننگ یہ ہے کہ دوبارہ لانچ کیا جائے گا. یہ اعلانات کیے جائیں گے کہ جناب قوم کا مسیحا جو ہے وہ آ رہا ہے. اخبارات میں اشتہارات اور ٹی وی پر ایڈ چلائے جائیں گے، ان کے ذریعے بتایا جائے گا کہ نواز شریف لندن میں وہ پتہ نہیں کیا کرتے رہے ہیں، تپسیہ کرتے رہے ہیں اور انہوں نے قوم کے زخموں کا علاج ڈھونڈ لیا ہے، تریاق تلاش کر لیا ہے. نواز شریف ہر درد کا مداوع کرنے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں. پھر ایک فاتحانہ انداز میں نواز شریف کو واپس لایا جائے گا. خود نواز شریف کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ ان کے پاس واپسی کی کیا تاریخ ہے. تب تک ہماری نیک تمنائیں قوم کے اس غمخوار کے نام. اچھا ناظرین، سرکار دربار تک رسائی رکھنے والے ایک صحافی نے آج ایک اخبار کے سرور پاکستان کے کثیر الاشاعت اخبار، ان کے فرنٹ پیج پہ ایک ٹائٹل سٹوری دی ہے. سٹوری کیا ہے؟ ایک ستائشی خبر ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو وزیر اعظم شہباز شریف کی صلاحیتوں اور کارکردگی پر مکمل اعتماد ہے. شہباز شریف نے کارکردگی، سخت محنت اور انتظامی نظم و ضبط، محتاط سفارتکاری اور پاکستان کی پاور ڈائنامکس کی گہری سمجھ بوجھ سے اسٹیبلشمنٹ کا بھروسہ حاصل کر لیا. اس خبر میں شہباز شریف صاحب کی تعریفوں کے پل باندھ دیے گئے، ایک لامتناہی سلسلہ ہے. سوچا اپنے محنتی اور سفارتکاری کے ماہر وزیر اعظم کی کارکردگی کا ایک نمونہ اپنے معزز ناظرین کے سامنے بھی رکھ دوں. ہمارے لائق وزیر اعظم کی شاندار کارکردگی کی بدولت رواں سال کم و بیش 68,000 پاکستانیوں کے حج سے محروم رہ جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا. جی ہاں، 68,000. وزیر اعظم کی اس کارکردگی کی بدولت نجی حج آپریٹرز کے 36 ارب روپے بھی پھنس گئے اور وہ مارے پھر رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنی جائیدادیں بھی بیچ دیں تو بھی لوگوں کے پیسے ادا نہیں کر سکتے. ہوا یوں ہے کہ ہمارے ہونہار وزیر اعظم نے حج پالیسی کی بر وقت منظوری نہیں دی، جس سے درخواستیں جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہوئی ہیں. اس دوران رقم تو سعودی حکومت کے اکاؤنٹ میں چلے گی، مگر وہاں عازمین حج کے لیے ہوٹلز کی بکنگ سمیت دیگر انتظام، کوئی بھی انتظام نہیں ہو سکا. سعودی حکومت نے رقم کی واپسی سے انکار کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ اسے آئندہ سال میں ان پیسوں کو ایڈجسٹ کر لیا جائے گا. اس شاندار کارکردگی پر حج سے محروم رہ جانے والے اپنے اپنے انداز میں وزیر اعظم اور ان کی حکومت کو دعائیں دے رہے ہیں، ان کی ستائش کر رہے ہیں. وزیر اعظم کی شاندار کارکردگی کا ایک اور واقعہ بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں ناظرین. مقامی کسان کو برباد کرنے کی پالیسیوں کے نتائج اب کھل کر سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں اور کوئی منظر بھی یہ آنکھیں جو ہیں وہ دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی.
گندم کے کسان کی بہت ہی بری حالت ہے. گاؤں دیہات میں جائیں تو ایک ہر طرف سوگ کسی کیفیت دیکھی جا سکتی ہے. حالانکہ فصل پکنے کے بعد دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے. گندم کے بعد ناظرین کپاس کا جو سیکٹر ہے اس کا بھی برا حال ہے. کپاس کی پیداوار کم ہو کے 1/3 رہ گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران $3 ارب سے زیادہ کی کپاس جو ہے وہ بیرون ملک سے خریدی گئی ہے. کپاس کی درآمد میں یہ اضافہ جو ہے وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں کم و بیش 60% زیادہ ہے. ذرا اندازہ لگائیں آپ. حکومت کی کارکردگی اور بے حسی کا بھی آپ اندازہ لگائیں ساتھ کہ مقامی کپاس اور سوتی دھاگے پر 18% GST لگا رکھا ہے، جبکہ یہی اجناس جو ہیں وہ ڈیوٹی فری درآمد کی جا سکتی ہیں. یہ ہیں ہمارے محترم شہباز شریف صاحب اور ان کی ویژن اور ان کی کارکردگی. اچھا ناظرین، سپریم کورٹ میں 9 مئی کے 2 مقدمات کی سماعت ہوئی ہے. 9 مئی کے حوالے سے اتنا سمجھ لیں کہ 9 مئی پر 2 طرح کے مقدمات بنائے گئے ہیں. پہلی قسم کے مقدمات جو ہیں وہ ان لوگوں پر بنائے گئے ہیں جو وقوع کے وقت موقع پر مبینہ طور پر موجود تھے، اور ان مقدمات میں PTI کے کارکن نامزد ہیں. 9 مئی کے دوسرے مقدمات جو ہیں وہ سازش کے ہیں، جس میں عمران خان سمیت PTI کی پوری قیادت کو کم و بیش نامزد کر دیا گیا ہے. جس اعلیٰ عدالت میں 9 مئی سازش کا کیس کھلا ہے وہاں پروسیکیوشن کے فائلوں میں اس کو ثابت کرنے کے لیے سرے سے ایک بھی ثبوت دستیاب نہیں ہے، ایک بھی. اسی وجہ سے عدالتوں کے سخت ریمارکس آ رہے ہیں. آج سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سامنے شیخ رشید کے مقدمے کی سماعت تھی. اب بینچ کے سربراہ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ زمین گرے یا آسمان پھٹے، اس عدالت میں قانون سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوگا. پنجاب حکومت نے شیخ رشید کی بریت کی اپیل پر شواہد پیش کرنے کے لیے وقت مانگا حسب معمول. اچھا، وقت مانگا تو اسپیشل پروسیکیوٹر کی جسٹس ہاشم کاکڑ نے خوب سرزنش کی اور کہا کہ التوا مانگنا ہو تو آئندہ اس عدالت میں نہ آنا. التوا صرف جج، وکیل یا ملزم کے فوت ہونے پہ ملے گا. اب اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے کہا کہ کچھ ملزمان کے اعترافی بیانات پیش کرنا چاہتا ہوں، جس پر جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب نے کہا کہ شریک ملزم کے اعترافی بیان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی. پھر جسٹس ہاشم کاکڑ نے سوال کیا کہ شیخ رشید کے خلاف شواہد ہیں کیا؟ پھر کوئی جواب نہیں ملا. انہوں نے ریمارکس دیے کہ خدا کا خوف کریں، شیخ رشید 50 مرتبہ MNA بن چکا ہے. شیخ رشید بزرگ آدمی ہے، کہاں بھاگ کر جائے گا؟ اس پر شیخ رشید کے وکیل نے کہا کہ حکومت خود مانگتی ہے، مہلت مانگتی ہے اور الزام عدالتوں اور ملزمان پر لگا دیتی ہے، جس کے جواب میں ہاشم کاکڑ نے کہا کہ اس عدالت میں صرف قانون کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا. اب ناظرین، عدالت نے اس کے بعد کیس جو ہے وہ آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دیا. آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اگر 9 مئی سازش کے کیس میں شیخ رشید بری ہو گئے تو حکومت کی 9 مئی سے متعلق بنائی گئی تمام عمارت جو ہے وہ زمیں بوس ہو جائے گی، اور اس فیصلے کو بنیاد بنا کر PTI کے تمام رہنما مقدمات سے بریت کی درخواستیں دائر کر دیں گے اور ان درخواستوں میں بہت زیادہ وزن ہوگا. اس کے بعد ناظرین، صنم جاوید کے جسمانی ریمانڈ کے لیے دائر درخواست کی سماعت ہوئی. اس پر جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ 1 سال بعد آپ کو جسمانی ریمانڈ کہاں سے یاد آ گیا، اس کی ضرورت کیسے پیش آ گئی آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ کیا پتہ کل میرا یا کسی اور کا نام بھی 9 مئی کے مقدمات میں آپ شامل کر دیں. یہ جج صاحب خود فرما رہے ہیں. اور پھر ریمارکس دیے کہ چیف جسٹس نے تمام مقدمات کا 4 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے، جائے متعلقہ عدالت میں شواہد پیش کریں اور کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیں. آج کافی عرصے بعد احساس ہوا کہ سپریم کورٹ سے بھی کچھ انصاف شاید مل سکتا ہے، مگر آج کی سماعت کا احوال جاننے کے بعد بیشتر قانونی ماہرین کا یہی خیال ہے کہ جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جو کچھ آج شیخ رشید اور صنم جاوید کے کیس میں بول دیا ہے، لگتا ہے کہ اب یہ مقدمات دوبارہ کسی اور بینچ کو منتقل ہو جائیں گے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو واپس آنے دیں، وہ سب سے پہلا کام یہی کریں گے کہ 9 مئی کے مقدمات جو ہے وہ جسٹس ہاشم کاکڑ کے بینچ سے شاید واپس ہی لے لیں.
اچھا ناظرین، مائنز اینڈ منرلز بل روز بروز اس کا معاملہ جو ہے وہ الجھتا جا رہا ہے. اس تمام صورتحال میں علی امین گنڈا پور صاحب بری طرح پھنس چکے ہیں. یوں لگتا ہے کہ اس بل کی منظوری سے متعلق انہوں نے کسی کو کوئی یقین دہانی کرائی ہوئی ہے، مگر اب وعدہ پورا کرنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے. گنڈا پور مسلسل اپنی پارٹی کے ارکان اسمبلی کو اس بل پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ کوششیں جو ہیں وہ ابھی تک تو بارآور ثابت نہیں ہو رہی. اسپیکر خیبر پختونخوا بابر سلیم سواتی نے بل سے متعلق اپنا دو ٹوک موقف بتا دیا. وہ کہتے ہیں کہ جب تک عمران خان نہیں کہیں گے معدنیات بل کو کسی کے باپ کا باپ بھی مشاورت کی سٹیج تک نہیں لے جا سکتا، جب تک وہ منظوری دیں گے ہم اس کو زیر غور ہی نہیں لائیں گے. جب تک خان صاحب اس کی منظوری نہیں دیں گے ہم اس کو زیر غور ہی نہیں لائیں گے. یعنی بل کی منظوری تو دور کی بات ہے، اسپیکر نہ چاہیں تو یہ بل اسمبلی میں زیر بحث ہی نہیں آ سکتا. اس معاملے پر پھر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ سخت پریشان ہیں، کیونکہ دوسری طرف سے ان پر دباؤ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جیسا میں نے گزشتہ روز آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے جو کچھ کیا گیا تھا، جو آپریشن بلکہ آپریشنز کیے گئے تھے، گمان کیا جا رہا ہے، بلکہ چلیں بدگمانی کہہ لیں، بدگمانی یہ کی جا رہی ہے، اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگلے 2-3 دن کے اندر کے پی میں بھی اسی نوعیت کا کوئی آپریشن شاید شروع نہ کر دیا جائے. اور انسداد دہشت گردی کی ناظرین، عدالت لاہور نے 5 اکتوبر احتجاج اور پولیس پر تشدد کے کیس میں پھر اب دیکھیں نا کڑی سے کڑی جوڑے، علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں ان پر بھی دباؤ ڈالنے کے لیے، اور ایک اور دباؤ کا مطلب ایک اور اضافہ کیا ہے دباؤ میں. گنڈا پور صاحب ناظرین اس وقت سخت مشکل میں، وہ چاہیں تو بڑی آسانی سے اس پریشانی سے نکل سکتے ہیں. وہ کہہ دیں کہ جو انہیں گرفتار کرنا چاہتا ہے میں بیٹھا ہوں کر لیں. یہ بات گنڈا پور صاحب کے لیے کہنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ جو گرفتار کرنا چاہتا ہے کر لیں. ناظرین اصل بات یہ ہے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی گرفتاری پہ ایسا خوفناک رد عمل آئے گا کہ سنبھالے نہیں سنبھلے گا، وہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر وہاں پہ گورنر راج لگایا گیا، وزیر اعلیٰ کو گرفتار کیا گیا یا وزیر اعلیٰ مستعفی ہو، کسی بھی صورت میں کے پی سے آنے والا رد عمل نہیں سنبھلے گا. اچھا ناظرین، نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی سے پہلے اس طرح کا جو دباؤ ہے وہ قائد حزب اختلاف عمر ایوب صاحب پر بھی ہے، جنہیں ڈی سیٹ کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. مقصد بس اتنا ہے کہ وہ نئے چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کریں. ذرائع کے مطابق نئے چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے لیے حکومت نے نام فائنل کر لیا ہے اور اب اس تقرر کے لیے سازگار حالات کے لیے کام جاری ہے. ناظرین آخر میں چلتے چلتے امبرین خان صاحبہ کے 2-4 اشعار سن لیں جو عین حسب حال ہیں اور میرے اور آپ کے متعلق ہی ہیں، ہم سب کے متعلق ہی ہیں. ابر امید کے چھٹ جانے پر خاموش رہے، ابر امید کے چھٹ جانے پر خاموش رہے، دھوپ میں سائے کے ہٹ جانے پہ خاموش رہے. تھے وہ موسم کا غلط حال بتانے والے جو سفینے کے الٹ جانے پہ خاموش رہے. ایک لمحے کا خسارہ نہ گوارا تھا مگر چادر زیست سمٹ جانے پہ خاموش رہے. ہم نے تقدیر کا لکھا ہوا سمجھا یہ کھیل، اس کے رستے سے پلٹ جانے پہ خاموش رہے. اپنے حق کا بھی تقاضا نہ ہوا ہم سے کبھی، اپنی میراث کے بٹ جانے پہ خاموش رہے. ایسے ملحوظ رکھے صبر و کنات ہم نے، ایسے ملحوظ رکھے صبر و کنات ہم نے، وقت ملا جیسا کٹ جانے پہ خاموش رہے. عنبریں دیکھ کے ہم پستی ظرف محفل، عنبریں دیکھ کے ہم پستی ظرف محفل، اپنی توقیر کے گھٹ جانے پر خاموش رہے. ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.